نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق. عشق نہ ہو شرادی بت کدا تصورات. صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق. مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور علیہ تحیت و ثنا دی ذات اقدس تے درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کافی ہو چکے، نماز پڑھنی مختصر وقت کے اندر مقصود بھی ذات ہے
جو کچھ یہ فقیر بیان کرے اور تساں سماعت کرو، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ منظور تے مقبول ہو۔ اگر بندہ پوری نماز سرکار کی تعریف کرے تو دلوں نہ کرے یا دلوں نہ سنے، پوری رات بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرے تو دلوں نہ کرے، یا سنن والا بندہ دل دے نال کو سماعت نہ کرے، جیڑا بندہ دلوں نہیں کرے نا ان کی تعریف کرن دا کوئی فائدہ نہیں، تے جیڑا بندہ دلوں نہیں سندا صرف برائے نام آندے مقصد کچھ بھی آندے اس دی حاضری دا بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر تعریف کرن والا جڑا دل دے نال کرے اور سنن والا دل دے نال سماعت کرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مجلس مدینہ شریف کے اندر باہر ہیں، براہ راست سرکار اس کو دے دے بھی ہیں تو انہاں محفل آنے واسطے دعائی کریں۔ سبحان اللہ، اے میرا عقیدہ ہے، اے میرا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے دلائل بھی بے شمار ہیں، لیکن یہ میرا موضوع نہیں۔ میرا موضوع ہے آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حاضری دے آداب، چاہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا دوتے تشریف فرما ہیں یا آپ اس ظاہری دنیا تو پردہ فرما گئے، مثال فرما گئے، اس تو بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حاضری دے آداب ہوئے ہیں جن میں صحابہ کرام علیہ رضوان دے دور عقیدہ سے جانے۔ میں جنہی قرآن مجید دی آیا میں مبارکہ پڑھی ہے، یہ بھئی اللہ دا کلام ہے، ہن میں اس کا ترجمہ پیا کرے نا یہ غور دے نال سمجھنا۔ اگر کوئی شاعر کوئی شعر لکھے محفل کے اندر ان کا شعر پڑھیا بنے تو شاعر بھی موجود ہوئے وہ غور دے نال سمجھے۔ اگر کہیں مفسر نے تفسیر لکھی ہے اسے دی تفسیر کے وچوں کچھ بیان کیتا بنے تو وہ مفسر سن سی۔ اگر کہیں محدث نے اپنی کوئی کتاب لکھی ہے اس دے اندر کوئی چیز لکھی ہے، اگر مجلس کے اندر وہ محدث موجود ہے اسے دی موجودگی کے اندر اسے دی کتاب جو بیان کیتا بنے تو وہ محدث سن سی۔ ایمیں آپ اگر کہیں جگہ دوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھیا بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تا ویسے ہی سن دیئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تا ویسے ہی سن دیئے، لیکن اگر ذوق اور شوق کے نال کا کلام پڑھیا بنے اور لوگ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف سنتی نہیں بلکہ اس مجلس کے اندر رحمت کا نزول ہی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور اسی پہلے لفظ ہوتے تسا غور کرو کہ خطاب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کافروں کو خطاب نہیں، مشرک کو خطاب نہیں، یہودیوں کو خطاب نہیں، عیسائیوں کو خطاب نہیں، سکھوں کو خطاب نہیں، قادیانی کو خطاب نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ نہیں تو آپ کو آج اپنی اس خوش قسمتی کے نام ہو نہیں،
کو آپ کے خوش قسمتی دے نال اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے تو آپ کو تے میں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے سبحان اللہ کیا تو کیا فرمایا لا ترفعوا اصواتکم تسا اپنی آواز کو بلند نہ کرو فوق صوت النبی جی میرے نبی دی آواز ہے اس کا مطلب ہے کہ جس وقت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر تسا حاضری لو اگر میرا رسول خطاب کیا فرمے دے یا میرا رسول خاموش بیٹھے تسا کوئی مسئلہ پوچھنے تسا کوئی گل کرنی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی تسا اوپر اپنی آواز کو میری نبی دی آواز سے بلند نہ کرو اچھا اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے اتنا کوئی قید نہیں لئی کہ ظاہری دنیا کے اندر یا بعد الوصال نہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے کوئی قید نہیں لئی بلکہ مطلق فرمایا المطلق یجری علی اطلاقی اصول فقہ کا ضابطہ ہے جنہاں کہیں شاید کو مطلق کا ذکر کیتا وجے وہ ہمیشہ مطلق ہی نہ دی ہداں مطلب یہ بڑھیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہاں میرا نبی مکہ شریف سے مدینہ شریف ظاہری دنیا کے اندر ہے اگر کلام کرنے تو پست کلام کرنے بلند کلام نہیں کرنا اگر وصال تو بعد ہی کلام کرنے تو باقی بلند کلام نہیں کرنا یہ اصول فقہ کا ضابطہ اور کلیہ ہے المطلق یجری علی اطلاقی جرا مطلق ہوندے اپنے اطلاق کو تے جاری ہوندے وہ کھلا ہوندے اس سے کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوندی بلا تجہروا لہ بالقول تے تساں گال کو اونچے اعلی نہ کرو کجار بعد قبل بعد اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے فرمایا جی میں تساں ایک دوسرے نال کجار بعد قبل بعد جی میں تساں ایک دوسرے نال کلام کریں گے میں تے گل کرنا چاہنا غور دے نال سماعت کرے سبحان کجار بعدکم لبعد کجار بعدکم لبعد اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے فرمائے تساں آواز کو بلند نہ کرو کجار بعدکم لبعد جی میں تساں ایک دوسرے نال کلام کریں دیو تے اپنی آواز کو تساں بلند کریں دیو جس وقت میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ہو ان وقت تساں آواز کو بلند نہ کرو جی میں تساں ایک دوسرے نال کلام کریں دیو تے آواز کو بلند کریں دیو اتوں کیا مطلب نکلا نبی سادے جیاں نہیں اتوں کیا مطلب نکلا کجار بعدکم لبعد اگر نبی سادے جیاں ہویا کہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاسے تو بکرا قانون نہ بڑھا ہویا بکرا قانون بڑھاتے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے یہ دسا ہے نہ میرا نبی تواڈے جیاں ہے نہ تساں میرے نبی جیاں ہو بلکہ میرا نبی تے براؤ بغائے وہ امام تساں دے مقتدی ہو سبحان اللہ کجار بعد لبعد جی میں تساں ایک دوسرے دے نال گال کریں دیو ایویں آ تساں کلام نہ کرو اگر کوئی بندہ بات نہ آیا اس آیت مبارکہ کو سنن تو بعد سماعت کرن تو بعد اس دا ترجمہ بھی سنن تو بعد اگر کوئی بندہ بات نہ آیا ان تحبط اعمالکم اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے فرمایا کہ سارے اعمال ضائع ہوئے اتنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے کیا دسا ہے کوئی بندہ تہجد گزار ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوئے 4 اشراق پڑھتا ہوئے ابابین پڑھتا ہوئے اس تو علاوہ اور نوافل پڑھتا ہوئے صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوئے ہر سال حج کرنا ہوئے عمرہ کرنا ہوئے روزے رکھنا ہوئے سارا کچھ کرنا ہوئے صدقہ خیرات کرنا ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے فرمایا وہ ٹھیک ہے
جلے قبر ویسے حشر نہیں مارو کیسے میں تے اتنا روزے رکھے میں تے اتنا حج کیتے میں تے زکات دیتی میں تے اتنا غریب لوگوں کی مدد کیتی یہ سارا کچھ میرے کتے گیا اللہ تبارک و تعالی دی ذات کرنے سی سارا کچھ کیتا بھی میرے نبی دا ادب نہ کیتا بھی انت عبد اعمال و تیرے سارے اعمال ضائع ہو گئے اس وجہ تو اعمال دے نال نال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ادب بہت زیادہ ضروری ہے جتنا ادب زیادہ ہو سی اتنا اعمال کے اندر چاشنی اور لذت زیادہ ہو سی ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر جنید و بایزی اینجا گم کرتا می آیا یہ شہر میں آکیا ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر شہر میں آکیا کہ آسمان دے تلے ایک یہ کیا جگہ ہے جیری عرش معلّہ نالوں کی آلہ ہے عرش معلّہ نالوں کی آلہ ہے وہ جگہ کیا ہے جتا رسول آرام فرمائے ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر آسمان دے تلے ایک یہ کیا جگہ ہے جیری بہت زیادہ نازک ہے جنید و بایزید ہی جا گم کرتا ہی آیا انہیں آکے بامے جنید ہوئے بامے حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ جڑے ایڈے بڑے بڑے برگزیدہ اولیاء ہیں جس وقت وہ سرکار دے مقام کی طرف توجہ کریں وہ بھی سر جھکئی بندے ہوندن وادر اگر تھوڑی جہی بیعت میں تھی گئی ہر شے ختم تھی ہوئی سی اور آپ اندازہ کرو جتنا حضرت سیدنا جنید بغدادی جیسے بندے اور جتنا حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمہ اللہ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ دا مقام اولیاء اللہ کے اندر ایوے ہے جی میں فرشتے کے اندر جبریل امین دا مقام اس مقام دا بندہ ہے حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ وہ بھی سر جھکا کے چل دے اگر کوئی بیعت بھی ہو گئی ان تحبط اعمالکم ساری کیتی کرتی زائد کی جیسی اگر کوئی شے بچاؤنا چاہتے ہو تو بات ادب رسول سب کو پہلے ضروری ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ کی آواز بہت زیادہ بلند ہے آپ نے اس کے بعد اپنی آواز کو پست کر چھوڑا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قسم چاہی کہ میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا آج تو بعد میں اپنی آواز جنکی رکھے سا اچھی نہ رکھے سا اور اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر تو بات کو وقت آ گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دی طرف ایک بندہ بھیجے گیا کہ اس وقت کو اتنا بند اور ایک بات سمجھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اس طریقے دے نال باہنے اس طریقے دے نال کلام کرنے اور اس طریقے دے نال اٹھنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضری دے عذابت و تمام دے تمام آپ سکھے ہیں جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس تھوڑی جی دیر اس کے بعد میں ختم کرے سکتا بس پتہ ہے بات سردی بھی ہے تو کافی دیر میں بیٹھے بھی ہو میں کوئی احساس ہے تھوڑا بس تھوڑا جیاں ادب رسول جو کہ میں گفتگو کر گنا کیونکہ سارا سرمایہ اور ہر چیز سارے واسطے یہ کو دے کہ ایسا زندگی کے اندر ادب رسول کر گنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری شریف میلاد النبی تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں میرے آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ بھی آواز اٹھی ہے آپ اپنے گھر کے اندر رہے ہیں اور حالانکہ آیت مبارکہ کے اندر کوئی صحابی رسول کا نام تو کوئی نہیں
حضرت ثابت بن قیس دا، لیکن انہیں دے دل کے اندر ادب رسول اتنا ہے، انہیں آگے شاید ہو سکتے کہ آیت مبارک میرے واسطے نازل تھے، کیونکہ میری آواز یہ بلند ہے۔ حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر جائے گئے، اپنے گھر کو تالا چلایا کہ میں اور آج تو بعد میں باہر نہیں نکلنا، اگر میں باہر گیا تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں دے سا، میری آواز بلند، اگر میں علائم تو میری ہر شے برباد کی ویسی۔ آپ اپنے گھر چلائے گئے، اے عشق رسالت، اے عشق رسالت، یہ دنیا دا اصول ہے کہ نہیں، دنیا دا ضابطہ ہے کہ نہیں؟ اگر بندے کو کئی انسان دے نال محبت تھی وجہ، انسان جس وقت دوسرا کلام کریں دے کہ سوچ سمجھتے کریں دے، اگر میں اس نال تھوڑا جہاں ہٹ تے کلام کی تو میرا محبوب ناراض تھی ویسی، وہ تے عام محبوب ہے، یہ تے محبوب خدا ہے، یہ تے عام محبوب ہے، وہ محبوب خدا ہے۔ کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلائے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، ثابت بن قیس نہیں آئے، کدھے گئے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب یہ آیت مبارکہ نازل تھی، حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر چلائے گئے، انہیں دی آواز بلند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت بن قیس کو میری طرف بلاؤ۔ جس وقت وہ آئے سرکار نے وجہ پوچھی، حضرت ثابت بن قیس نے وجہ دسی، سرکار نے کیا فرمایا اما ترتا انت عیشا حمیدا تقتل شہیدا وتدخل الجنہ، اے ثابت بن قیس کیا تو یہ نہیں چاہتا تو زندگی ایسے طریقے سے گزارے کہ لوگ تیری تعریف کریں، تقتل شہیدا، اور جس وقت دنیا میں تو رخصت ہوئے کہ تو شہید ہوئے، وتدخل الجنہ، اور دنیا کو وجہ کے بعد تو ڈائریکٹ جنت اندر داخل ہو۔ کیا تو یہ نہیں چاہتا؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی رضی تو میں اس گل کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں۔ سرکار نے فرمایا آج تو بعد ساری بارگاہ کے اندر تو آیا تھا، جس وقت جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے خلاف، مسلمہ ہوئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جی میں اس دور کے اندر قادیانی سب کو بڑا فتنہ ہے، ہمیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسال کو بعد جیرا سب کو بڑا فتنہ ہے وہ مسلمہ کذاب کا فتنہ ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سجا مائے نبیاں مسلمہ کذاب، اس سجا مائے نبیاں جیرا آگ تو بھی کانا وہ نبی ہو سکتے، جیرا آگ تو کانا ہوئے وہ نبی ہو سکتے، مسلمہ کذاب آگ تو کانا وہ سجا مائے نبیاں، سب کو بڑا فتنہ کھڑا ہویا۔ حضرت سالم اور حضرت ثابت بن قیس آپ نے کھٹا کھٹا اور کھٹن دو بعد آپ نے مقابلہ کیا، مقابلہ کریں دے اتنے شہید ہو گئے۔ دیکھو جیرا بندہ دل کے اندر ادب رسول ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ اس طریقے کے نال منظور تے مقبول ہو گئے۔ جس بندے دے دل کے اندر بھی ادب رسول ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے وچوں وہ بندہ خالی نہیں دینا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی میں رنگ چھوڑ دیتا۔ اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس جملے کو ہی سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم دیا، 450 سال اس عمر پہ، 450 سال، 450 سال عمر کے اندر اس بندے نے کوئی نیکی نہیں کی،
450 سال عمر پئی 450 سال عمر کے اندر کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ جس وقت تو فوت ہوئے لوگوں نے بغیر کفن دے بغیر غسل دے کو گندگی دے ڈھیر پہ بنا سکتے کہ 450 سال اس بندے نے عمر پئی اور 450 سال عمر کے اندر اس بندے نے کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ یہ تفنیچر کا بھی حقدار ہو گیا۔ یعنی لوگوں نے وہ گندگی کے ڈھیر پہ سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں علاقے کے اندر تسا تشریف گھن ونجو، فلاں علاقے کے اندر ایک بندہ ہے ساڈا، تسا جملے تو غور نہیں کی لوگوں نے انہیں 450 سال کے گناہ دیکھ کے وہ گندگی دے بلا سکیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی فلاں علاقے کے اندر بھیجو، اتنا ایک بندہ ہے سادہ ٹھیک ہے، بندہ ہے سادہ۔ یہ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے مسلمی شریف کے اندر اس گل کو نقل کیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی۔ یہ سارا کچھ کم بگڑے ہوئے کم جرا بڑا چھڑے دے وہ کوئی پاور نہیں، یہ عشق محمدی ہے۔ بگڑے ہوئے کم جرا بڑا چھڑے دے وہ صرف اور صرف کیا ہے، عشق محمدی ہے۔ بندہ جی پاور والا ہوئے دنیا دوتے لین کلودر ہوئے بینک بیلنس ہوئے ہر شے اس بندے دے کول ہوئے، وہ بندہ منہ دے بھرڑے ڈھاندے اگر ان دے دل وچ عشق محمدی نہ ہوئے۔ جس وقت اقبال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال غالیانہ عشق اور محبت ہوئی، اس تو بعد اقبال نے دو چیزاں وظیفہ بن گیا، یا صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے یا صبح و شام مسلمی شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے وحی بھیجی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے کے اندر تشریف لے گئے، لوگوں کو پوچھا جی کیا نیکی ہے، لوگ یہاں کیا اگر نیکی ہو گیا جیسے گندگی کے ڈھیر پہ سکتا یہ 450 سال عمر پئی ہے، کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں کی تھی، اساں کو پکڑ دے گندگی دے ڈھیر تے بنا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پہ ہوں وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے نال ہم کلام ہوئے۔ مالک عجیب گل ہے، اے مخلوق آدیے اس نے 450 سال عمر پئی تے کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ مالک کیوں آدھی یہ میدہ ہے، یہ درمیان والا جڑا راز ہے یہ میں تو سمجھا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے جواب میں کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ مخلوق ٹھیک آتی ہے کہ اس نے 450 سال عمر پئی، 450 سال عمر کے اندر اس نے کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں کی تھی، مخلوق ٹھیک آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک کے بعد پیدا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا جیڑی میں تیرے تے کتاب نازل کی تھی اس کتاب کے اندر ہن تھوڑا جملے تے توجہ کرائیں۔ فرمایا جیڑی
میں تیرے تے کتاب نازل کی تھی، اس کتاب کے اندر آخر الزمان نبی دا نام ہے۔ یہ کتاب کھلینا ہے، کتاب کھولن کے بعد اس نام محمد کو چمتا ہے، چمن کے بعد آسمان کی طرف منہ کرنا ہے، آدھا مالک میرے 450 سال کے گناہ نہ دے، اس محمد کی یاری دیکھ میری بخشش کر چھوڑ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اے میرا پیارا پیغمبر، انہیں 450 سال کے گناہ دیکھا یا آمنہ دے لال دی یاری کو دیکھا یا اس دے نام دے وسیلے کو دیکھا۔ اگر ہونی تھا مسئلہ کیا ثابت کیا بھئی، اگر ہوئے امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا، اگر ہوئے امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا، اگر وہ نبی دے نام دی تعظیم کرے اللہ تعالیٰ دی ذات کو بھی بخشش کر چھوڑ دیے۔ اگر ہوئے بھی امت محمدیہ، اگر وہ نام دی تعظیم کرے سی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بات کیوں نہ 1 کروڑ 77 لاکھ عوام کی جیسے کہ محمد سے صفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ کیسا روم، کیسا روم، کیسا روم، اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ مسلمان جیدے نال بھی جنگ لڑ دیں، ہرتے نہیں جیت میں دن کے راز ہے۔ نہ دنیا دی پاور، نہ کوئی شے، نہ اتنا تلواراں، نہ گھوڑے، نہ اٹھ، نہ کھاون پیون دا سامان، لیکن جیڑی جنگ چی آدھن ایک دفعہ ہلا گلا مچا چھڑے نے، ساتھ لتاڑ چھڑے نے، ایڈو بندے انہوں 313 10,000 دا لشکر ہوئے، اڈو رمضان شریف دا مہینہ ہوئے، اڈو روزہ بھی نال ہوئے، اڈو مہینہ بھی ہاڑ ہوئے، اے 313 اے آمن 10,000 دے لشکر کو مغلوب کر چھوڑے دن۔ کیسر روم نے اپنا قاصد بھیجا، ساکہ بند دیکھ انہیں دے کول کیڑی پاور ہے، کیڑی پاور ہے انہیں دے کول۔ اقبال نے انہیں جواب دیتا، قوت عشق سے ہر وقت کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ عشق ہے، یہ کیڑی پاور ہے، قوت عشق سے ہر وقت کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ عشق کا پاور ہے، یہ کیڑی پاور ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان دے کول 3 دیوارا، 4 دیوارا، 10 دیوارا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو کھاونا نہ ملتا ہے، لیکن جس وقت کفار سامنے آویا، شیرانی کار سامنے آویا اور کفار کو مغلوب کر چھوڑے دیا، انہیں دے کول پاور کے لیے یہ عشق محمدی ہے، یہ عشق محمدی انہیں کول پاور ہے۔ کیسا روم نے اپنا قاصد بھیجا، کیسا روم نے اور سجا بند دینے دا راز دیکھ گیا۔ وہ قاصد آیا مکہ شریف، تو کو پتہ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، وہ مدینہ شریف ہجرت کر گیا۔ وہ قاصد مدینہ شریف آیا، جنہیں آیا کہ لوگیں دا ہجوم ڈٹھا، لوگیں دا ہجوم ڈٹھا، جنہیں لوگیں دا اس نے ہجوم ڈٹھا، اب تو اس نے لوگوں کی کیفیت بھی ڈٹھی، لوگوں کی ایک کیفیت ہے کہ ایک بندہ دلہن دولہا، ٹھیک ہے، دولہا ہوندے تو دے آس پاس باراتی ہوندے، ایویں اور کائنات دا دولہا موجود ہے، تے آس پاس صحابہ کرام علیہ رضوان باراتی کی طرح موجود ہے، تے سرکار وضو پہ فرمائے دے، سرکار وضو پہ فرمائے دے، جگہ ہاں ٹھنڈا بہت چلانا سرکار وضو پہ فرمائے دے، نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دوبارہ کے پانی کی طرف آپ نے کلی فرمائی. جو ہی آپ نے اسی پانی مبارک میں جس وقت باہر آیا ایک صحابی ہاتھ تکا کریں دے بیا ہاتھ تکا کریں دے بیا ہاتھ تکا کریں دے جہدے ہاتھ تین تھوڑا جیا لگتا گئے وہ اپنے سینے نال ملینا گیا. سرکار نے مکمل وضو فرمایا. وضو فرماون تو بعد اس روم دے قاصد نے ڈٹھا زمین دے اوتے پانی دا ایک قطرہ ہی موجود ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ وضو کرے پانی نہ تے زمین دے اوتے پانی دا قطرہ بھی موجود نہ ہوئے. لیکن یہ ہوئی کہندے دور صحابہ کرام علیہ رضوان دے دور اقدس دے اندر تو اس قاصد واپس پلٹ گیا روم دے بادشاہ دے کول گیا تو اس بادشاہ نو کہا دے آدھے میں تیری محفل وچ بیٹھا تیرے میں وزیر بیٹھے تیرے میں مشیر بھی بیٹھے تیرے میں غلام بھی بیٹھے بڑے بڑے میں بادشاہاں دی محفل وچ گیا انہیں دے میں غلام بیٹھے لیکن میں اللہ کی قسم چاہ کے آدھا پیا محمد دے غلامہ جب کوئی غلام ہی کوئی اس آگیا میں رات پتہ کر رہا میں رات پتہ کر رہا اس آگیا کہ دنیا دے بادشاہاں دے غلام ادب کریں دیں لیکن جی میں آخر الزمان نبی دا ان دے منڈل والے ادب کریں دیں میں آج تک کوئی جو منظر نہیں ڈٹھا. اس بادشاہ نے پوچھا تھا ڈٹھا کیا ہے اس آگیا ایک بندہ وضو کرے پانی دے نال ایک قطرہ بھی زمین تے نہ آوے اور جے پانی دا قطرہ جسم دے نال لگے وہ زمین تے نہیں ڈھان دے دے اس نبی دے اوتے کیویں آنچ آون اس نبی تے کیویں آنچ آون دے اچھا میں انہیں دے اندر ادب ڈٹھا انہیں دے اندر میں حکم ڈٹھا انہیں دے اندر میں عشق ڈٹھا یہ عشق والی پاور ہے جس دی وجہ تو سب کو مغلوب کی تھی ویدن وہ غالب ہونے دعا کرو کہ اللہ رب العزت دی ذات سارے دلوں کے اندر بھی وہ عشق اور محبت عطا کرے. سارے کو سب کچھ ہے لیکن عشق والی پاور ہے سب کچھ ہے ورنہ ایک مسلمان کی پاور کوئی عام پاور نہیں. یہ تو یار ہوں اتنا واضح گل ہو گئی ہے حال ہی لوگوں کو سمجھ نہ آئے پتہ نہیں کدھر سمجھ آ سکتا. ایک بندہ ہوئے معذور کیا بات کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندہ ہوئے معذور تو اس کو امریکہ ہی ڈرے لندن ہی ڈرے پیرس ہی ڈرے ہندو بھی ڈرے عیسائی بھی ڈرے سکھ بھی ڈرے. بھائی اگر معذور مسلمان دی اتنی پاور ہے تو جرا صحیح سلامت ہو سی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں بات کیا کرنا لیکن بس کرنے والے میں اتنا بیان کیتا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. کوئی دنیا داری واسطے میں بیان نہیں کیتا اب سمجھ آگے کریں کوئی دنیا داری واسطے میں بیان نہیں کیتا. وہ تختے سکندری پر تھوکتے نہیں جن کا بستر لگا ہوا ہے تیری گلی میں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے کھائے کیوں دل کو جدوے عقل خدا تیری گلی سے جائے لب باں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس در کی ہے. جتنے کو خیرات مدینہ شریف سے ملے وہ کہ بے دار کے بھکاری نہیں ہو سکتے. اس وجہ تو میں بیان کیتا اللہ تعالیٰ کی رضا واسطے آپ سمجھ چاہیے کہ نہیں. ہوں اگر ہاں خوش کرنے نا میدانی سرکار دا میدانی سرکار دا تو اچھے اعلان علی نے 2 1 منٹ لبیک یا رسول اللہ دا سارے رل مل کے نعرہ مارو تھا ایک دفعہ مسجد میں بہت پائے وجہ
من سب نبی گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ سارے دوستوں نظام لیے فوراً بعد نماز صفحہ سے کیا کر